اب ہوا یہ کہ اکبر بادشاہ جو کہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ تھے، مغل خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کی شادی ایک ہندو عورت سے ہو گئی۔ کیسے ہوئی کہ ایک ڈیل ہوئی راجپوتوں سے، ہندو راجپوتوں سے۔ ان کی بیٹی تھی اور انہوں نے اس ڈیل کے مقابلے میں اکبر بادشاہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، جس کا نام جودھا تھا، جو کہ بعد میں جودھا اکبر کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب اکبر کو وہ پسند آ گئی، اور جب وہ پسند آئی تو پھر اس کے طور طریقے بھی پسند آنے لگ پڑے۔ جو وہ کرتی وہ اکبر کو ٹھیک لگتا، جائز لگتا، اور اکبر اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی جو طور طریقے یا جو اس کے رسم و رواج تھے ان کو اپنے اوپر لاگو کر رہا تھا اور خود کو ڈال رہا تھا اس میں۔ لیکن وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میری رعایا پر کیا اثر پڑے گا۔ یعنی رعایا جو ہوتی ہے وہ بادشاہ کا عکس ہوتی ہے، بادشاہ جو کرے گا پھر رعایا نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو اکبر نے صرف اس لیے پھر ایسا ہوا کہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے درباریوں میں ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دی اکبر نے۔ تو جب ہندوؤں کی تعداد بڑھ گئی اس کے درباریوں میں تو ان کی دل آزاری نہ ہو، اس لیے درباریوں میں محمد کا نام حذف کروا دیا گیا، یعنی سلب کرا دیا گیا۔ اکبر کو خلیفہ اللہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اکبر کو سجدہ کیا جا رہا تھا، یعنی تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا کہ ہم ان کی عزت و افزائی کر رہے ہیں۔ لیکن سجدہ کرنے کا حکم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم اللہ کے سوا کسی کو ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو کرے، اور مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے گمان ہوتا ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا حق اللہ کے سوا کسی اور کو ہوتا تو میرے نبی کو ہوتا۔ میرے اللہ کی ذات نے فرشتوں سے سجدہ کروایا حضرت آدم کو۔ اصل میں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروایا تھا، وہ حضرت آدم کے اندر میرے نبی کا نور موجود تھا جس کو سجدہ کروایا تھا۔ تو اس کو سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات تک اس لیے محدود رکھا گیا کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ کہیں شرک نہ کر بیٹھیں۔ تو یہاں پر پھر شرک ہونا شروع ہوا، تو اس کے خلاف حضرت مجدد علی ثانی کھڑے ہوئے اور انہوں نے حق کا بول بالا کیا، جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہوئے، اور سب سے بڑا جہاد بھی یہی ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی ہندوانہ رسومات تھیں وہ سب کی سب جو تھیں وہ ادا کی جانے لگی۔ سود اور جوا حلال قرار دے دیا گیا۔ سود اب اس طریقے سے حلال قرار دیا گیا کہ درباری جتنے بھی تھے وہ چونکہ ہندوؤں کی تعداد ان میں زیادہ تھی اور ہندوؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اکبر نے ایسا کیا، کیونکہ تجارت پر اور کاروبار پر ہندو چھائے ہوئے تھے اور ان کے کاروبار کا سارا دارومدار سود پر تھا، سود پر قرض دیتے تھے وہ، اور اسی طرح سے ان کا کاروبار چل رہا تھا۔ تو اکبر کے خلاف حضرت مجدد علی ثانی نے جب جہاد کیا تو ان ساری ہندوانہ رسومات کو ناجائز قرار دیا گیا، شرک اور کفر کے مترادف ٹھہرایا گیا۔ رسم ختنہ بند کر دی گئی۔ رسم ختنہ چونکہ مسلمانوں کی رسم تھی، اور جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ تو اس کے سائنٹیفکلی بھی بہت سے گڈ افیکٹس ہیں، اور اسلام نے بھی اس کا کہا ہے۔ اور اس کے بعد داڑھی منڈوانا لازمی قرار دے دیا گیا، چونکہ ہندو داڑھی منڈواتے تھے، یعنی داڑھی کے سارے بال جو تھے وہ کاٹتے تھے، تو مسلمانوں کے لیے داڑھی رکھنا سنت ہے، تو سنت کو اگنور کر دیا گیا، جبکہ ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے داڑھی منڈوانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ پھر ان کے خلاف حضرت مجدد علی ثانی نے جو اصلاحی خدمات انجام دیں، اصلاح کی معاشرے کی، وہ کس طرح سے کی؟ اسلام کی تبلیغ کی۔ اسلام کی تبلیغ اس طرح سے کی کہ مسلمان جتنے بھی تھے ان کو اکٹھا کیا، یکجا کیا۔ جتنے مسلمان حکمران تھے ریاستوں کے، یعنی یہ صرف ایسے نہیں تھا کہ ایک ملک کی طرح چل رہا تھا، ریاستیں تھیں اور ریاستوں میں بٹا ہوا تھا بر صغیر۔ تو ریاستوں کے جو حکمران مسلمان حکمران تھے انہیں کہا کہ مغلیہ جو بادشاہ ہیں، اکبر بادشاہ، وہ اس طرح سے بدعت اور سنت کو ملا رہے ہیں، کفر اور شرک کے قریب جا رہے ہیں، تو سب متحد ہو جائیں۔ اور قومیت کا پرچار کیا، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ریاست میں بہت سی قومیں رہ سکتی ہیں اور ایک قوم بہت سی ریاستوں میں رہ سکتی ہے۔ تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ سب ایک قوم ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ نمبر 2، اکبر کے دین الہی کی مخالفت کی۔ اکبر ایک نیا دین متعارف کرا رہے تھے، ایسا دین جو تمام عالم کے دین کا مجموعہ ہے، یعنی سب دین جو ہیں وہ مل کے ایک دین بنتا ہے، سب ایک ہی ہیں۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، وحدت ادیان کا درس دے رہے تھے، تمام مذاہب جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ تو حضرت مجدد علی ثانی نے کہا کہ سب دین ایک نہیں ہیں۔
اب تصوف کی ایک کیفیت بیان کی جا رہی تھی. تصوف کا مطلب ہے جی ریاضت. ریاضت کی یہ ایک کیفیت ہے دین الہی جو ہے. اور باقاعدہ طور پہ اکبر بادشاہ نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنے محل میں مندر تعمیر کروائے. ایک طرف حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی تصاویر کو سجایا اور ہر وہ چیز حلال قرار دے دی جس کے بارے میں اسلام نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے. مردوں کو جلایا جانے لگا. ایون دیٹ کہ اس نے اپنی مدر کی ڈیتھ پر، اپنی ماں کے فوت ہونے پر اکبر بادشاہ نے بدرہ کروایا. بدرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنے پورے جسم کے بال منڈوا لیتے ہیں. تو یہ ہندوؤں کی رسم تھی. اس کے بعد ہے جی وحدت التوحید کا درس دیا. حضرت مجدد علی ثانی نے توحید کا درس دیا کہ وہ اللہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسفر نہیں ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ واحد اور لا شریک ہے. ٹھیک ہے. جبکہ یہ کہہ رہے تھے کہ رام اور رحیم ایک ہی ہیں. ہندو پنڈت جو تھے انہوں نے ان کو ورگلایا اکبر بادشاہ کو کہ رام اور رحیم کا کانسیپٹ ایک ہی ہے، رام بھی وہی ہے اور رحیم بھی وہی ہستی ہے. آپ اس کو رحیم کہتے ہیں، ہم اس کو رام کہتے ہیں، بس فرق کتنا ہے. بقایا وہ سب ایک ہی ہیں، ہم بھی انہی کو پوچھتے ہیں، آپ بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں. تو حضرت مجدد علی ثانی نے کہا کہ رام اور رحیم ایک نہیں ہے. رام وہ ہے جس کو میرے خدا نے پیدا کیا اور خدا خود پیدا ہوا ہے، یعنی رحیم خود بخود پیدا ہوا ہے اور رحیم نے پیدا کیا ہے رام کو. رام کی بیوی سیتا ہے، جبکہ اس کا فادر جو ہے وہ جسرت ہے، اس کا بھائی لکشمن ہے، یعنی اس کا پورا خاندان ہے. میرے خدا کا تو کوئی خاندان نہیں، وہ تو واحد اور یکتا ہے اور خود بخود بنا ہے. تو اس نے رام کو پیدا کیا، اس کے خاندان کو پیدا کیا ہے، وہ خود پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ دو الگ الگ جو ہیں وجود ہیں. رام اس کا بندہ ہے، اس نے رام کو پیدا کیا ہے رحیم نے. تو یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی نفی کی حضرت مجدد علی ثانی نے اور پورا کانسیپٹ بیان کیا اس کے اوپر. اس کے بعد ہے جی فورتھ والا پوائنٹ وحدت الشہود کا نظریہ. اب ہو کیا رہا تھا کہ ہندو پنڈت جو تھے وہ ہر چیز کو ملا رہے تھے. یعنی ہندو مت جو ہے وہ بہت وسعت والا مذہب سمجھ لیں. اس میں ہر چیز کو ملا دیا جاتا ہے. آگ کی پرستش اور بتوں کی پوجا، ہر چیز جو ہے وہ اس کے زمرے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہیں، ہم ایک ہی ہیں. اسی طرح وہ اسلام کے جو پیروکار تھے ان کو بھی ورگلا رہے تھے، ورگلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اور آپ ایک ہی ہیں مختلف دلیلوں کے ذریعے. تو وحدت الوجود یعنی سب ایک ہی چیز سے بنا ہے اور ایک ہی چیز ہے. خدا اور انسان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہیں. اگر خدا سمندر ہے تو انسان اس کا قطرہ ہے، یعنی وہ سب ایک ہی ہیں. اور انسان خود کوئی غلطی نہیں کرتا بلکہ خدا جو ہے وہ اس سے کرواتا ہے. تو انسان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اگر انسان کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ خدا اس سے کروا رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے وحدت الشہود کا درس دیا حضرت مجدد علی ثانی نے کہا کہ وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ہی وجود ہے. وحدت الشہود سے مراد یہ ہے کہ وہ واحد اور لا شریک ہے اور ہم اس کی شہادت دیتے ہیں. ہم اس کی شہادت دینے والے ہیں اور انسان اور خدا دو الگ الگ وجود ہیں. انہوں نے انا الحق کی بجائے انا عبدہ کا نعرہ لگایا کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں حق نہیں ہوں، یعنی میں سب کچھ نہیں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. اور ہما است کی بجائے ہما از اوست کہ سب کچھ اسی کا ہے، اس کا نعرہ لگایا. تو اس طرح سے وحدت الوجود کا پرچار کرنے والے پنڈت جو اسلام کے پیروکاروں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے تھے ان کا منہ ٹوٹ گیا. اس کے بعد جو علماء صوفیہ کرام کی اصلاح کی انہوں نے کہ علماء سو جو تھے جو یہ کہہ رہے تھے، پیچھے والے پوائنٹ میں بھی ہوگا، 9 والا پوائنٹ ہے اس کا، ملی و اصلاحی خدمات سے پیچھے علماء سو کا صبح اٹھ کر منہ دیکھتے تھے. تو علماء سو سے مراد ایسے علماء جو آخرت کو بھول گئے ہوں اور دنیا پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے اور اکبر بادشاہ اور محل سے کہیں ان کو نکال نہ دیا جائے اس ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے انہوں نے آخرت کو ترجیح نہیں دی بلکہ دنیا کو ترجیح دی آخرت پہ. میرے اللہ نے بھی کہا ہے کہ جس نے آخرت بیچ دی دنیا کے بدلے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایسے علماء کرام کی اور غیر شرعی باتیں کرنے والے علماء کی انہوں نے اصلاح کی. بچوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، لیکچر ضرور اٹینڈ کیجیے گا اور یہ پارٹس میں ہے، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں. اوکے، اللہ حافظ.